अनुराधा जी اور وہ گزرے ہوئے دن جب میں یہاں شروع کی سیاست آپ کے بیچ آتا تھا، خالد بھائی کی عمر بھی انہی بچوں جیسی تھی. اب ان کی داڑھی سفید ہے اور میری داڑھی غائب. آپ کے بیچ پایا بھی بہت ہے اور اپنے بیچ سے کھویا بھی بہت ہے. پانے کی کوئی جلدی نہیں ہے، اس لیے کہ کل کے تاناشاہوں کے دور بھی دیکھے ہیں. عبداللہ صاحب تو بہت چھوٹے ہیں، آپ بھی سب بچے ہو. آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ہمارے ہی وطن ہندوستان میں ایمرجنسی کے نام پر ایسا دور بھی آیا جب پورے ملک کو کہا گیا کہ قید خانہ بن گیا. میں بہت چھوٹا تھا، اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وکالت کی سب سے بڑی ڈگری کر رہا تھا. یونین کے لوگ پکڑے گئے، میں بھی پکڑا گیا کیونکہ وہ سب یونین کا سیکرٹری تھا اور وہی سب سے بڑا عہدیدار ہوتا تھا. مجھے علی گڑھ کی ایک ایسی کوٹری میں رکھا جیل کی جہاں کبھی ایک بہت نامور ڈاکو ہوتا تھا، اس کا نام تھا سندر ڈاکو. ہمارے ساتھ آج جو کچھ ہوا ہے یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہم تیار نہیں تھے. یہ ہمارا ہڈی گوشت ان ہتھکڑیوں کے لیے آمادہ نہیں تھا. یہاں کی کوٹری اور وہاں کی کوٹری میں بس اتنا فرق تھا کہ وہ زمین کے اندر تھی اور یہ زمین کے اوپر تھی. اور جب سورج اپنے عروج پر ہوتا تھا تب یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب دنیا میں دن نکلا ہے. اس سے بھی چھوٹی کوٹری تھی جس کا ذکر کیا عبداللہ خان نے، اور اسی میں پیشاب پاخانے کے لیے کنڈیلی تھی جس کے اندر رات تھی. اسی میں پیشاب کیجئے، اسی میں پاخانہ کیجئے، وہیں کھائیے اور سو جائیے. جب ظالم ظلم کرتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور جب کوئی کھائی میں گرتا ہے تو اسے اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ کھائی کی گہرائی کتنی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ظلم کو برداشت کرنے والوں کے اندر اپنی طاقت کتنی ہے. برداشت، اور اگر وہ برداشت کی کسوٹی پر پہلی بار پورے اتر گئے تو پھر زندگی کی آخری سانس تک ان کے لیے کوئی ایسی کسوٹی نہیں بنے گی جس پر ان کے سر کو جھکایا جا سکے. اور ہم آج اسی ٹنے ہوئے سر کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے کل بھی سکھائے تھے، کل بھی ہم سچائی اور حق کے راستے پر تھے، آج بھی حق کے راستے پر. مسز اندرا گاندھی کا زمانہ عوامیں رک جائیں جس کے نام سے، جس نے ایک ملک کے دو ٹکڑے کرا دیے ہوئے، جنہیں درگا ماں کا خطاب ملا ہو. ایمرجنسی کی غلطی نے ان کے نام کو مٹا کر رکھ دیا. ایسے ہی آندھی چلی کہ کانگریس کا نام و نشان نہیں رہا. ہم جیسے لوگ اقتدار میں آئے، سرکاریں بنی. ایک اور بھی حادثہ ہوا اس ملک کے بعد دردناک، مسز اندرا گاندھی کی ہتیا ہوئی. بہت برا، انتہائی برا. کسی قانون کے ملک میں کسی کی جان قانون کے فیصلے کے بغیر لی جانا، چاہے وہ اندرا گاندھی ہو یا کوئی ادنا سا انسان ہو.
وہ کل بھی غلط تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ مسز اندرا گاندھی کی ہتیا، ایک عورت، ایک وزیر اعظم، ایک ماں، ایک بیٹی کی ہتیا نہیں تھی، ایک بیوی کی ہتیا نہیں تھی، بلکہ ہندوستان کے نظام جمہوری کا قتل تھا، اور لوگوں نے اسے پسند کیا۔ اور پھر ایک ایسا انسانی سیلاب آیا کہ آج تک ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کانگریس کے یا کسی بھی جماعت کے اتنے ایم پی جیت کر نہیں آئے جتنے ایم پی کانگریس کے آئے، اور راجیو گاندھی ہندوستان کے وزیر اعظم بنے۔ سوچ سکتا کہ مسز اندرا گاندھی جنہوں نے ایمرجنسی لگائی ہے، ان کا بیٹا کبھی ان کا پردھان منتری بنے گا، لیکن ہوا۔ غلطیاں کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے کیا ہیں۔ جب شاہ کمیشن بنایا گیا، نیا ٹیلی ویژن چلا تھا، مسز اندرا گاندھی سفید ساڑی پہن کر شاہ کمیشن کے باہر برآمدے میں بینچ پر جا کر بیٹھتی تھی، اور پورے ہندوستان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ وہی اندرا گاندھی جنہوں نے ایمرجنسی لگائی تھی، شاہ کمیشن کی کارروائی میں ان کو ایک نئی زندگی ملی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان کے رہنے والے لوگ بغیر مذہب، بغیر ذات کے مظلوم کو مظلوم مانتے ہیں، اور ظالم کو ظالم مانتے ہیں، اور ظالم کو دیکھنے کی سزا دیتے ہیں۔ یہی ہے ہندوستان کا۔ میرے پاس دنیا کے ہر بڑے شہر میں محل ہوتا، میرے اپنے جہاز ہوتے، گلی میں رہتا ہوں۔ تمہارے بچوں اور تمہاری نسلوں کے لیے اسکول بنائے ہیں میں نے، یونیورسٹی بنائی ہے میں نے، تمہیں قدر نہیں ہے اس کی، تو یہ تمہاری کم نصیبی ہے، اور میری اس لیے کم نصیبی ہے کہ تم نے اس کی سچائی کو سمجھنے کی کوشش کی، اور تم نے بہت کچھ کھو دیا۔ میں شیر کے منہ سے پارلیمنٹ چھین کر لایا تھا، 1952 کے بعد پارلیمنٹ کی کرسی تمہارے ہاتھ میں آئی تھی، تمہارے پاس آئی تھی، وہ کھو دی۔ ودھان سبھا کھو دی تم نے، سوال کھو دیا تم نے، ٹانڈا کھو دیا تم نے، کیا کیا کھوتے چلے جاؤ گے۔ ایک وقت وہ آئے گا جب تم سے تمہارا وجود چھین لیا جائے گا، اور تمہیں تمہارے پہچاننے کے لیے کوئی شخص پورے ہندوستان کی زمین پر کھڑا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو اور وقت سے ٹکر لو، ایک فولادی دیوار بن جاؤ، اور سچ کا ساتھ دو، دکھاؤ نفرت کے پرچم پھیلانے والوں کو یہ بہن بیٹی ہے ہماری، یہ بیٹی بیٹی ہے ہماری، اور ہم اسے اتر پردیش کی ودھان سبھا میں پہنچا کر اپنے سوال اٹھوائیں گے، اپنی لڑائی لڑیں گے۔ اگر آپ اپنے اس نوجوان ساتھی کے اس تکلیفوں کا، ان راتوں اور ان دنوں کا، جب میں 106 بخار میں روزہ اور کرونا میں تڑپ رہا ہوتا تھا، یہ روتا ہوتا تھا بیٹا۔ ہم کتنی جنگیں لڑ کر آئے ہیں، مگر جانتے ہیں کہ آسمان کی اونچائی پر اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کے ایک پر کا ٹکڑا ٹوٹ کے نکل گیا۔ میں سوچتا تھا اللہ، زمین پر ہماری راکھ بھی نہیں ملے گی، ہمارے لوگ دفن کیا کریں گے، میری قبر کہاں بنے گی، میرا جنازہ کہاں ہوگا۔ میں زندہ اتر آیا، میں کرونا سے زندہ آ گیا، میں تمہارے لیے اور انسانیت کی حفاظت کے لیے زندہ لوٹا ہوں۔ میں بھی زندہ رہوں گا، یہ بھی زندہ رہیں گے، یہ بھی زندہ رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ بھی زندہ رہو گے، اور سوائے خدا کے تمہارے نصیب میں کبھی شکست نہیں لکھی جائے۔